الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ پہلا سوال ہے ختنہ کرنا حدیث و سنت سے ثابت ہے؟ یہ سوال کسی صاحب نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الفطرۃ خمس، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ الفطرۃ خمس، 5 اعمال وہ ہیں، 5 کام ایسے ہیں جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ذکر کی ہیں، بعض روایات میں 10 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الاختتان، ختنہ کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، والاستحداد، یعنی زیر ناف بال صاف کرنے کے لیے استرے کا استعمال کرنا، اس کو بھی فطرت میں شامل کیا ہے۔ اور قص الشارب بھی، مونچھوں کا چھوٹا رکھنا، شارب کہا جاتا ہے مونچھ کو، اس لیے کہ جب آدمی پانی پیتا ہے تو یہ ہونٹ کے جو بال ہیں، اوپر کا جو ہونٹ ہے وہ بھی اس برتن میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ بھی پانی پی لیتا ہے، اس لیے اس کو مونچھ کے بالوں کو شارب کہا جاتا ہے۔ تو ان بالوں کا چھوٹا رکھنا، باریک کرنا ان کو، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ اور فرمایا نتف الابتی، بغل کے بال کو اکھیڑنا۔ یہاں چونکہ عادت اس کی نہیں ہے، اس وجہ سے عام طور سے لوگ استرا استعمال کرتے ہیں، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو اکھیڑ دیا جائے۔ اور تقلیم الاظفاری، ناخن کا کترنا۔ تو حدیث میں ختنہ کو فطرت کا عمل بتایا گیا ہے، تو حدیث سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کو انسانی فطرت میں بتایا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ختنہ کی تھی، تو اسی لیے اس کو سنت ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اب شریعت نے ختنہ کو شعار اسلام میں شامل کر لیا ہے کہ یہ اسلام کا شعار ہے، تو اسلام کا شعار ہونے کی وجہ سے اس کا کرنا درجہ جو ہے وہ سنت کا نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فرض، واجب اور سنت پھر مستحب اور مباح ہوتا ہے، یہ درجات ہیں۔ ختنے کا ثبوت سنت سے ہے، لیکن اس کا درجہ سنت کا نہیں ہے۔ جیسے داڑھی کا وجوب سنت سے ہے، لیکن داڑھی کے رکھنے کے سلسلے سے حکم یہ احادیث طیبہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اس کا درجہ سنت کا نہیں ہے، داڑھی کے رکھنے کا درجہ واجب کا ہے۔ ایسے ہی ختنہ کرنے کا حکم یہ قرآن سے نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کا درجہ سنت کا نہیں ہے، اس کا درجہ شعار کا ہے، اور شاعر اس کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، اس کو کسی طور سے بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی علاقے والے شعار کو چھوڑ دیں تو پھر شریعت میں اس بات کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ میں جہاد کیا جائے گا۔ مثال کے طور سے اذان سنت ہے، لیکن وہ شعار اسلام ہے، اگر اذان کو کوئی چھوڑ دے تو پھر ان کے ساتھ میں جہاد ہوگا۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو سمجھایا اور بتایا تھا کہ جو چیز سنت ہے لیکن وہ شعار بن جائے تو پھر اس کو مانعین زکوٰۃ سے، جو آپ نے جہاد کا فیصلہ کیا تھا وہ اسی وجہ سے تھا کہ یہ شعائر میں سے ہے، اور جو شعائر ہیں اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو ختنہ کرنا شعار اسلام میں سے ہے، اسی لیے اس کا حکم سنت کا نہیں ہے بلکہ شعار کا حکم ہے۔ سطر کا چھپانا فرض ہے اور ختنہ کرنا سنت ہے، لیکن کوئی مسلمان بنے، اسلام قبول کرے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سطر چھپانا تو فرض ہے اور ختنہ کے لیے سطر کھولنا پڑے گا، اور ختنہ کا حکم تو سنت کا ہے۔ نہیں، ختنہ کا حکم سنت کا نہیں، شعار اسلام کا ہے جو فرض سے اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے کوئی نو مسلم اسلام قبول کرے تو اس کی بھی ختنہ کی جائے گی تاکہ اس سے شعار اسلام ادا ہو جائے۔